السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دفعہ لوگ یہ سوال بھیجتے ہیں کہ ہم نے غلطی سے رمضان المبارک میں روزے کے دوران کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا اور فوراً احساس ہوا تو اسے ترک کر دیا، جو منہ میں تھا اسے پھینک دیا، تو کیا اب ہمیں جو پیٹ میں چلا گیا اسے الٹی کر کے نکالنا ہے؟ نہیں، جو پیٹ میں چلا گیا، جو حلق سے اتر گیا، اسے الٹی کر کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو منہ میں تھا وہ آپ نے احساس ہوتے ہی پھینک دیا یا کلی کر دی۔ اب یہ نہیں ہے نا کہ آپ کچن میں بیٹھیں تو وہیں فرش پہ کلی کر دیں، بندہ سنک میں جا کے کلی کرے، اتنی دیر تو منہ میں رکھ سکتا ہے نا ایک چیز کو۔ اسی طرح کھانا ہے تو اسے اگر ہے تو کچرے میں پھینک دے، یہ نہیں کہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں اگال دیا۔ تو ایک بیسک کامن سینس بھی ہے نا۔ ہمارے ہاں لوگ کیا ہوتا ہے کہ یہ میں کیوں ایکسپلین کر رہا ہوں، آپ کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا، لوگ ہمارے ہاں لٹرلی چیزوں کو لے لیتے ہیں، کہا پھینک دو تو وہیں اٹھا کے پھینک دیا۔ تو انسان ذرا اللہ تعالیٰ نے عقل مبارک دی ہے تو اس عقل شریف کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے فیصلے عقل سے کرے، نہ کہ جذبات سے۔ تو پھر جذبات سے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ غصہ دوسرے پہ ہوتا ہے اور ملک اپنا جلا رہے ہوتے ہیں، نقصان اپنا کر رہے ہوتے ہیں اور غصہ دوسرے پہ ہوتا ہے۔ عجیب آدمی ہے نا کہ بھئی مجھے پڑوسی پہ غصہ ہے اور میں اپنے گھر کے دروازے توڑنا شروع کر دوں، گھر کی کھڑکیاں توڑنا شروع کر دوں، بچے کی سائیکل کے ٹائر جلا دوں، غصہ پڑوسی پہ ہے۔ یہ ایک عجیب سا تھاٹ پروسیس ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اچھا، کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، غصہ ایک پڑوسی پہ ہوتا ہے، دوسرے پڑوسی کی اگر کوئی سائیکل جلا دے، آپ کہیں گے کہ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہ، نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔ جب ہڑتالیں ہوتی ہیں تو وہ بیچارہ غریب مزدور آدمی، اس کی گاڑی جلا دیا آپ نے، کوئی ایک عام شہری ہے اس کے ٹائر جلا دیا، بسوں کے ٹائر جلا، تمہارے باپ کی بس ہے جس کے تم ٹائر جلا رہے ہو، تمہارے ابا کا ٹرک ہے جو تم نے جلا دیا، کوئی جا کے فائر بریگیڈ جلا دیتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، خدا نہ خواستہ کل کرا کو آگ لگ گئی تو تم نے تو آگ بجھانے کی مشین ہی جلا دی ہے، کون آ کے آگ بجھائے گا؟ عقل ہی نہیں ہے۔ یعنی تکلیف ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کیسا مومن ہے؟ مومن ہے، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان تو کہتے ہیں چھوٹی سی، مومن ہے ہم جی، علماء ہیں، اس بڑے بڑے القاب سے نیچے تو آتے نہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ کوئی قوم کو روکنے والا نہیں ہے، جنہیں اللہ نے قوت دی ہے کہ وہ اپنی بات سے لوگوں کو روک سکتے ہیں، وہی لوگوں پہ جلتی کا کام کرتے ہیں کہ اور بھڑکاتے ہیں۔ کتنی لوگوں کا جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ جو روز کی دہاڑی والے لوگ ہوتے ہیں وہ منجمد ہو کے رہ جاتے ہیں، کئی دن فاقے ہو جاتے ہیں، کوئی کہیں جا نہیں سکتا، کوئی کہیں آ نہیں سکتا، کسی کو ایمرجنسی ہو جائے تو گھر سے نکل نہیں سکتا۔ اس قسم کی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں۔ ملک بھی اپنا، لوگ بھی اپنے، مسلمان بھائی ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے سے یوں دستوں گریباں ہیں کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ اور میں کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ بھائی ایک دن آنا ہے جس دن ہم نے اور آپ نے جواب دینا ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں گے کہ جب پیش کیے جائیں گے کہ پیارے نبی یہ آپ کا امتی ہے، اسے بظاہر تو کتاب کا علم بھی دیا گیا تھا لیکن اس نے اس کتاب کے علم کو صحیح طور پہ استعمال نہ کیا، بلکہ یہ تو اس علم کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو آپس میں لڑا بیٹھا، آپ کی امت کو لڑا بیٹھا، اور کتنے ہی لوگ ناحق مر گئے، کوئی پس گیا، کوئی اس کے حالات کے تحت پس گیا کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ان کے پاس سروائیو کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں بچی، زندہ بچنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں بچی، کوئی فاقوں مر گیا، کوئی بیماری میں مر گیا، بہت سارے ایلیمنٹس ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ عناصر جو آلریڈی نیگیٹو عناصر ہوتے ہیں، جن کا کام ہی لوٹ کھسوٹ ہوتا ہے، وہ بھی پھر چغے اور لبادے پہن کے ایسی چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔
اور پھر بظاہر کچھ ہوتا ہے اور آؤٹ کم کچھ ہوتا ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عقل دی ہے اس کو استعمال کیا کریں, اور ہر چیز جو ہے وہ لٹرلی اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی جیسی ہے وہ منوعاً ایز اٹ از ابھی کر دوں, سوچ بچار کر کے کام کیا کریں. اچھا تو اب روایت کی طرف آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, اذا نسی احدکم فاکل او شرب, تم میں سے اگر کوئی بھول جائے اور بھول کر کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کیا, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, کہ اپنے روزے کو پورا کرے. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ, کیونکہ اس کو یہ کھلایا اور یہ پلایا اس کے رب نے ہے, اللہ تعالیٰ نے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اسے بھلا دیا. اس کی رحمت ہے, اس کی رحمت ہے. اس کا مقصد تھا کہ اس بندے کے بدن میں یہ چیز پہنچ جائے, اس کے پہنچنے سے اس کو یہ فائدہ ہوگا, تو اس بندے کو اس وقت بھلا دیا. وہ بھول کے کھا بیٹھا. اب یہ جان بوجھ کے بھولنا مت شروع کر دینا کہ بھئی سعد صاحب نے کہا تھا بھول کے کھا, جان بوجھ کے نہیں بھولا کرو. بھول کے کھانا اور بات ہوتی ہے, جان بوجھ کے. آپ کہیں گے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ بھائی ہمارے ہاں لوگ مائنڈ سیٹ ہے انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے وہ صحیح راستے میں بھی لوپ ہولز تلاش کرتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی پیچیدگی ہوگی, کہیں کوئی چھوٹا سا گیپ ہوگا, اس کو میں ایکسپلوئٹ کروں. یہی تو وجہ ہے نا ہمارے ہاں قانون بھی امپلیمنٹ نہیں کر پاتے لوگ. قانون امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی لوپ ہول تلاش کر لیتے ہیں لوگ, اور ایک دفعہ ناانصافی ہو جائے نا میرا بھائی, تو لوگ اس ایک دفعہ کو حجت بنا کے ہمیشہ ناانصافی کرتے رہیں گے کہ آپ نے فلاں کا کام کیا تھا نا, تو میرا کیوں نہیں کر سکتے. وہ بھائی اس نے آپ کو 1,00,000 دیے تھے, میں 2 دیتا ہوں. ہو گیا. ایک پہلی ناانصافی جو ہے وہ پھر تمام ناانصافیوں کی راستہ کھول دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی میں ان کا تو کام کر دیا تھا, آپ کا نہیں کروں گا. کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم آپ کے اوپر بات کر لیتے ہیں, کام تو ہو جائے گا ہمارا اور آپ فارغ ہو جائیں گے. تو اینی وے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلیک میلنگ, کرپشن, لوکنگ فار لوپ ہولز, سیدھے راستے سے کام نہیں کرنا. راشن بٹواتے ہیں ہم, مجال ہے جو سیدھی لائن لگا لیں لوگ. یعنی ایک تکلیف ہوتی ہے بندے کو یار کہ یہ ضرورت مند لوگ ہیں, اگر سب کو مل جائے تھوڑا تھوڑا تو سب کا بھلا ہو جائے. نہیں, ایک ہی گھر کے 6 لوگ لگ جائیں گے, باری باری آئیں گے, باری باری آئیں گے, تو یہ 6 گھر کا سامان ایک گھر میں چلا گیا اور باقی 5 محروم ہو گئے. ایسا نہیں سوچتے, صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اور وہ ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں, وہ سامان بیچ دیتے ہیں. وہ سامان بیچ کے پھر اس سے جو پیسے آتے ہیں نا, اس سے کوئی نشے کر رہا ہے, کوئی عیاشیاں کر رہا ہے. تکلیف ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ کس نہج پہ چل پڑا ہے, کس راستے پہ چل پڑا ہے, اس کی ہوس مٹتی نہیں. ایک طریقے سلیقے سے انسان اگر آپ کو دے, آپ کی مدد بھی کرنا چاہے, تو آپ اس کو اتنا مجبور کرتے ہو کہ وہ اس کو اتنے پیرامیٹرز لگانے پڑتے ہیں, اتنے زیادہ کنسٹرینٹس لگانے پڑتے ہیں کہ بھائی ان کے کارڈ چیک کرو, ان کی یہ چیک کرو, وہ چیک کرو. اگر انسان طریقے اصول سلیقے سے چلے تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے نا. ٹرسٹ ہو آپس میں کہ آدمی ایک دفعہ لے گیا پھر نہیں آئے گا, اس کی ضرورت ہوگی تو اگلی دفعہ آئے گا. تو اب اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے, بطور قوم بھگت رہے ہیں, بطور امت بھگت رہے. بھئی میں تو رو سکتا ہوں, اپنے رب کے آگے دعا کر سکتا ہوں, درخواست کر سکتا ہوں, وہ میں کرتا ہوں, اور
تعلیم کے ان دروس کے تحت آپ تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ خدا کے لیے قانون کو نہ ہاتھ میں لیں، نہ دوسرے کے جان و مال کو یوں بے دردی سے استعمال کریں. اپنے جان و مال کی بھی حفاظت کرتے ہو تو غیر کے جان و مال کی بھی حفاظت کرو، خیال کرو. جیسے تمہارے لیے تمہارا مال ضروری ہے تو اس کے لیے اس کا مال بھی ضروری ہے. تو اپنے اندر اگر انسان یہ شعور، یہ احساس پیدا کر لے، اور رمضان کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جو ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ جھگڑو مت، لڑو مت، غصہ مت کرو، ایک دوسرے سے الجھو مت، پیار اور محبت کی فضا قائم رکھو. لیکن افسوس در افسوس ہم اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ان مہینوں میں بھی باز نہیں آتے. کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی ایک دوسرے پہ تان تشنے کر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں. سارا رمضان اسی میں گزر جاتا ہے، میں اچھا باقی سب برے. فقہی مسائل کے اختلافات میں لوگ ایک دوسرے کی ذاتیات پر آ جاتے ہیں. افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اس تکلیف کا اظہار آپ سے کر رہا ہوں. وقتاً فوقتاً شاید کرتا بھی رہتا ہوں گا. میری دعا ہے اے اللہ ہدایت دے دے اس امت کو، یہ ان چکروں سے باہر آئیں، ان چکروں سے آگے بڑھیں، اپنا ایک مقام بنائیں دنیا میں. کیونکہ کشکول لے کے جو پھرتے ہیں نا، ان کی کوئی نہیں سنتا. وہ کہتے ہیں یہ تو مانگتے رہتے ہیں، ان کے کشکول کو بھر دو، یہ چلے جائیں گے. اگر اپنی منوانی ہے تو خود وہ شخص بنو، خود وہ قوم بنو کہ تم کشکول بھرنے والے ہو. پھر دیکھو تمہاری دنیا کیسے نہیں سنتی. یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے اگر سمجھ میں آ جائے. بہرحال یہ جو روایت ہے آپ سے میں نے شیئر کی، یہ متفقن علیہ روایت ہے، یعنی کہ بخاری میں بھی آتی ہے، مسلم میں بھی آتی ہے، دونوں کتب حدیث میں آتی ہے. الفاظ یہاں بخاری شریف کے. تو امام بخاری نے اس کو کتاب الصوم میں روایت کیا ہے. باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا، بھول کے کھا پی لے. اور پھر اسے کتاب الایمان والنذر میں بھی لاتے ہیں، اور پھر اسے امام مسلم الصحیح میں کتاب الصیام میں لاتے ہیں. انہوں نے بھی باب جو ہے اسی طرح قائم کیا ہے کہ اکل الناس و شربہ و جماعہ لا یفطر. اس کے بعد جو ہے اس کو ابن ماجہ سنن میں لاتے ہیں کتاب الصیام میں، اور پھر امام احمد ابن حنبل اس کو المسند میں لاتے ہیں، امام نسائی اس کو سنن الکبریٰ میں لاتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس بندے پر جو یہ کام ہو جاتا ہے. اس کی مرضی. یہ بات سمجھ میں آ جائے نا، اور اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو، تو بہت سارے غموں سے ویسی نجات مل جائے گی. بہت ساری ای میلز، میسیجز آتے ہیں، لوگ اپنے غم کو بھلا نہیں پا رہے. ایسا غم ایک زندگی میں مل گیا ہے جس کو اوور کم نہیں کر پا رہے. وجہ کیا ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں رب کی مرضی، پر دل اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا، صبر نہیں کر پا رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو یہ جو بالکل ڈٹے رہنا ہے نا حق کے ساتھ، اور بالکل جمے رہنا ہے صبر کے ساتھ، اور ساتھ ایمان والے ہوں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پھر معاملہ آگے چلتا ہے. ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، کیونکہ عمل صالح ایمان کا پابند ہے. ایمان ہو اور عمل صالح ہو، نیک عمل ہو ایمان کے ساتھ، تو پھر کام دے گا. بغیر ایمان کے کام نہیں دے گا. اس کا بدلہ یہیں دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے. جب ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، تو پھر اللہ سے جزا کیوں مانگ رہے ہو؟ سمپل از دیٹ. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صحیح معنوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.